السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی برکاتہ۔ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ احزاب۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو، کافروں اور منافقوں کے چکر میں نہ پڑو، اللہ کی ہدایت پر عمل کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ سے زیادہ بھروسے کے لائق اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے رشتے بنائے ہیں، ان رشتوں کے مقابلے میں تم اپنی طرف سے رشتے نہ بناؤ۔ پہلے تم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف کی جاتی ہیں، اب جان بوجھ کر دوبارہ وہ غلطیاں نہ کرو۔ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ نبی کا حق پہچانو، وہ تمہیں ہر حال سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ نبی کی بیویوں کا احترام کرو اور انہیں اپنی ماں سمجھو۔ مشکل حالات میں جب دین کے دشمن دین کو مٹانے کے درپے ہوں، اللہ کے وعدوں میں شک کرنا اور فرار کی راہیں تلاش کرنا منافقوں کا طریقہ رہا ہے۔ اہل ایمان کا شیوہ یہ ہے کہ جب دشمن کے لشکروں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے بالکل سچا وعدہ کیا تھا۔ ایسے مشکل حالات میں ان کا ایمان اور جذبہ اور اطاعت اور بڑھ جاتا ہے۔ ایمان والے اللہ سے سچا وعدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی کمزوری نہیں دکھاتے۔ سن لو، سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بھرپور صلہ ملے گا۔ اے ایمان والیوں، دنیا کی زندگی اور اس کی رونقوں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور آخرت کے طلب سے اپنے دل آباد رکھو۔ اچھی سیرت والیوں کے لیے اللہ کے پاس بہترین اجر ہے۔ جو عورت بے حیائی کے کام کرے گی اسے اللہ سخت سزا دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوگی اور اچھی سیرت والی ہوگی اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ ایمان والیوں، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ کسی اجنبی مرد سے بات کرو تو ایسے لہجے میں بات نہ کرو کہ روگی دل میں کچھ بدگودی پیدا ہو جائے۔ جب کہنا ہو بھلی بات کہو۔ اپنے گھروں میں رہو، جاہلیت کے طریقے پر حسن کی نمائش کے لیے باہر نہ نکلو۔ نمازوں کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ برائیوں کی آلودگی سے دور رہو اور پاکیزہ خصلت بننے کی فکر کرو۔ ایسا ماحول بناؤ کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور حکمت کی باتوں کا چرچا ہو۔ مرد اور عورتیں سب کے سب اپنے رب کے فرما بردار رہیں، ایمان پر قائم رہیں، اللہ کی اطاعت کریں، سچائی کو شیوا بنائیں، مصیبتوں اور آزمائشوں میں بھی اپنے دین پر ڈٹے رہیں، اللہ کے سامنے ان کے دل جھکے رہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کریں، روزے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سامنے آ جائے تو پھر کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ اپنے من مانی کرے۔ یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ اس کا یہ احسان یاد رکھو کہ اس نے تم پر رحمتوں کی بارش کی اور اندھیروں سے نکال کر اجالے میں پہنچا دیا۔ تمہارے پاس اللہ نے ایک نبی بھیجا، تمہیں حق سے روشناس کرانے والا، زندگی کے اچھے انجام کی خوشخبری دینے والا اور سرکشی کے برے انجام سے ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بن کر روشنی دکھانے والا۔ اس نبی کے جانثار بنو، خوشخبریاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ سنو، وہ تکلیف پہنچائیں تو انہیں نظر انداز کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہی سچے اہل ایمان کا شیوا رہا ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح رہو کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، تمہاری بے اعتنائی کی وجہ سے کوئی ایک بھی غمگین نہ ہو، ان سب کو خوشیاں حاصل ہوں، کسی کو بھی محرومی یا حق تلفی کا احساس نہ ہو۔ دوسروں کے گھر جانے کے آداب کا خیال رکھو۔ گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگو، اجازت ملنے پر ہی اندر داخل ہو۔ کھانے کے لیے بلایا جائے تو کھانے کے وقت پر آؤ اور کھانا کھاتے ہی رخصت ہو جاؤ۔ اتنی دیر تک بیٹھ کر باتیں نہ کرو کہ میزبان اکتا جائے۔ جنازہ کھانا سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اس میں تمہارے دل کی پاکیزگی ہے اور گھر والیوں کی بھی دل کی پاکیزگی ہے۔ کوئی ایسا رویہ نہ اختیار کرو جس سے صاحب خانہ یا خاتون خانہ کو تکلیف ہو۔ ان سب باتوں میں حد درجہ محتاط رہو۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر سلام و رحمت بھیجو۔
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ناحق ستاتے ہیں ان سب پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ایمان والیوں، اپنے گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر اپنی چادر کے گھونگھٹ لٹکا لیا کرو، اس طرح سرپسندوں کی شرپسندی سے محفوظ رہو گی۔ اے ایمان والو، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور جچی تلی اچھی بات کہو اور پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارو۔